شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات اسلامی تاریخ کی ان بابرکت راتوں میں سے ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمانی دنیا پر خصوصی توجہ فرمائی جاتی ہے، بندوں کے اعمال دیکھے جاتے ہیں اور اگلے ایک سال تک کے بعض اہم امور اللہ کے حکم سے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ یہ رات فیصلے بدلنے کی نہیں بلکہ اللہ کی ازلی تقدیر کے مطابق امور کی تنفیذ اور تحریر کی رات ہے، جس کا مقصد بندے کو غفلت سے نکال کر توبہ و اصلاح کی طرف لاتا ہے۔ شب برات کے بارے میں اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس رات رزق کی مقدار لکھی جاتی ہے۔ کون سا بندہ آنے والے سال میں کتنا رزق پائے گا، کس کے رزق میں کشادگی ہوگی اور کس کے رزق میں آزمائش کے طور پر تنگی آئے گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ رزق صرف مال کا نام نہیں بلکہ صحت، اولاد، سکون قلب، علم، عزت اور اطمینان بھی رزق میں شامل ہے۔ یہاں ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ اس رات رزق کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ نہیں لکھا جاتا۔ اللہ رزق عطا فرماتا ہے مگر بندہ اپنے اختیار سے طے کرتا ہے کہ وہ اس رزق کو کس راستے میں حاصل کرے گا۔ حلال راستے سے اختیار کرنا بندے کی نیت، تقوی اور ایمان کا امتحان ہے، جبکہ حرام راستہ اختیار کرنا اس کی اپنی کوتاہی اور نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اسی بابرکت رات کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کس کی زندگی باقی رکھی جائے گی۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو صحت مند، خوش اور اطمینان نظر آتے ہیں، مگر اللہ کے علم میں ان کی مہلت ختم ہونے والی ہوتی ہے، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بیماری، کمزوری یا مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں مزید دن، مہینے اور سال بڑھا دیتا ہے۔ زندگی کا بڑھنا اور کم ہونا محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ کبھی کسی کو زیادہ زندگی دے کر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور کبھی کسی کو جلد بلا کر اسی کے لیے رحمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شب برات کی رات کا ایک پہلو موت کے وقت کا لکھا جاتا ہے۔ کون سا بندہ آنے والے سال میں دنیا سے رخصت ہوگا، کس کا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر فوت ہونے والوں میں شامل کر دیا جائے گا، یہ سب اللہ کے حکم سے طے ہوتا ہے۔ یہ تصور انسان کے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ جس رات ہم غفلت میں ہوں، ہنسی مذاق میں مشغول ہوں، اسی رات ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے جنہیں اس سال قبر کی آغوش میں جانا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس رات کا اصل پیغام جاگنا، سنبھلنا اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ شب برات میں آنے والے سال کی آزمائش بھی اللہ کے حکم سے لکھی جاتی ہے۔ کسی کے لیے بیماری، کسی کے لیے مالی تنگی، کسی کے لیے گھریلو مسائل، کسی کے لیے خوف یا پریشانی اور کسی کے لیے صبر کا کڑا امتحان مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ بندے سے ناراض ہے، بلکہ اکثر یہ آزمائشیں بندے کے گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور اس کے ایمان کے نکھار کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے اسے آزمائش میں ڈال کر اس کی طرف رجوع کا موقع دیتا ہے۔ جس طرح آزمائشیں لکھی جاتی ہیں اسی طرح اس رات آسانیاں اور رحمتیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ کسی کے لیے بیماری سے شفا، کسی کے لیے قرض کی ادائیگی، کسی کے لیے روزگار میں وسعت، کسی کے لیے اولاد کی خوشی اور کسی کے لیے دل کا سکون مقرر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، وہ جسے چاہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی ایک ہی سال میں بدل جاتی ہے، مشکلات آسانیوں میں اور تنگی کشادگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ شب برات کا مقصد آتش بازی، فضول رسومات یا غفلت نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ رات بندے کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، دل میں چھپی کینہ، بغض اور نفرت کو نکال دے اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ سے رجوع کرے۔ جو بندہ اس رات اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ سے حلال رزق مانگتا ہے، آسانیوں کی دعا کرتا ہے اور آزمائشوں میں صبر کی توفیق چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مقدر میں بہتری لکھ دیتا ہے۔
یہ رات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعا تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کی عاجزی کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ اس رات کہتا ہے، اے میرے اللہ، اگر میرے لیے کوئی آزمائش لکھی گئی ہے تو اسے آسان فرما دے، اگر رزق میں تنگی ہے تو وسعت عطا فرما، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو اسے نیکیوں سے بھر دے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ شب برات ہمیں یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ زندگی ہے مقصد نہیں، بلکہ ہر لمحہ اللہ کے علم اور حکمت کے تحت ہے۔ اس رات رزق کی مقدار، زندگی اور موت، آزمائش اور آسانیاں سب اللہ کے حکم سے لکھی جاتی ہیں، مگر ان سب کے باوجود بندے کے لیے توبہ، دعا اور اصلاح کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ وہ بندے کو سنبھلنے اور لوٹ آنے کا موقع دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت رات کو غفلت میں ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے دل کو کینہ، حسد اور گناہوں سے پاک کریں، حلال رزق کی نیت کریں اور آزمائش میں صبر اور آسانیوں میں شکر کا عزم کریں، اور اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ جو بندہ اس رات سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آنے والے دنوں میں رحمت، برکت اور سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں شب برات کی حقیقت کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی کو نیکیوں سے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔